قیامت زمین کی طرف ہے. اچھا یہ ذہن میں رہے عزیزان گرامی کہ 4 چیزوں کو تو سمجھنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ اپنی تباہ آزمائی نہ فرمائیے. ایک، علم قیامت. قیامت ہم نہیں جان سکتے کہ کب آئے گی، ہمارا کام ہی نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو پر نہ سوچیے، فلاں چیز پہ غور نہ کیجیے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنا ہمارے بس کی نہیں ہے. جیسے ماں کے شکم میں موجود جنین کو دنیا کے بارے میں آپ بتائیے کہ مثال کے طور پر ملتان میں مسلک حسین جو مکان ہے وہ ایسا ہے، وہ سمجھے گا ہی نہیں. جی 1 سال کے بچے کو ازواجی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے، وہ سمجھے گا ہی نہیں. اس کے سمجھ سے بالاتر بات ہے نا، اسے قبل از وقت بتایا جا رہا ہے، اس کا کام نہیں ہے وہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں غور کرنا میرے اور آپ کے بس کی نہیں ہے. ایک، علم قیامت. قیامت کے بارے میں غور کرنا، اللہ نے کہا یہ میرے پاس اس کا علم ہے، میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جنہیں میں نے علم دیا ہے، تمہارا کام نہیں ہے. دوسری چیز شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جان سکتے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. تم تو معصومین کی پیروی کرتے ہوئے ان دنوں میں عبادتیں بڑھا دو، ورنہ شب قدر تمہیں کیا پتا کیا ہے. دوسری چیز جس کے بارے میں میرا کام نہیں ہے. اور تیسری چیز عظمت فاطمہ. سیدہ فرماتی انا لیلۃ القدر. تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ شب قدر کو نہیں پہچان سکتے تو جان لو میں بھی شب قدر ہوں، مجھے بھی تم نہیں پہچان سکو گے. اور چوتھی چیز ہے احوال ولادت اہل بیت. ان کی آمد دنیا میں کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں اور آپ نہیں جان سکتے. یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. اس وادی میں قدم نہیں رکھو، پر جل جائیں گے، اور روح سیاہ ہو جاؤ گے اگر اس وادی میں قدم رکھو گے. جی ولادت ائمہ اہل بیت کی آمد کا حال ہمیں نہیں پتا، ہم جان بھی نہیں سکتے. اچھا لفظ ولادت سے بھی چڑیے نہیں، اس لیے کہ قرآن میں انبیاء کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، معصومین کے لیے آیا ہے. اگر اس ممبر سے کوئی کہے کہ ولادت کا لفظ نہیں بولو تو سنی بھائی سن رہا ہے، حافظان قرآن سن رہے ہیں، وہ کہیں گے شیعوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے لفظ ولادت آیا ہے قرآن میں. اور شیعہ اس ممبر سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کرو، تو پھر قرآن نہیں پڑھتا نا شیعہ. اس کا مطلب ہے یہ تہمت آئے گی نا. حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے. مولود کعبہ تو آپ کہہ کر یہاں تک پہنچے ہیں مولا علی کے لیے. خانہ کعبہ کو جائے ولادت آپ کہتے آئے ہیں، صدیوں سے کہتے آئے ہیں. لہذا لفظ ولادت سے چڑیے نہیں. میرا کام یا علمی بات کرنا ہے، آپ میں سے کسی کو خوش کرنا نہیں ہے. صلوات پڑھ لینا محمد و آلہ. اس سے زیادہ بہتر صلوات. ٹھیک ہے. لہذا احوال آمد اہل ظہور کا لفظ بھی بہت اچھا ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. لفظ ظہور ائمہ کی آمد کے موقع پر اگر استعمال کیا جائے بہت اچھا لفظ ہے، ادب ہے، احترام ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. لیکن لفظ ولادت کو بھی توہین نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ السلام علیہ یوم ولدت. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میرے روز ولادت پر سلام ہو. نبیوں کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے. اور 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. میرے مولا حسین سے پوچھا حل ولد المہدی، مولا حسین سے پوچھا حل ولد المہدی، کیا مہدی کی ولادت ہو گئی؟ مولا حسین کیا فرماتے ہیں، جملہ سنیں، لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. نہیں، اگر میری زندگی میں مہدی آ جاتے تو میں مہدی کی خدمت میں رہتا. سبحان اللہ. جی تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے احوال آمد اہل بیت کے بارے میں غور کرنا. 2 3 4 5 جلدی جتنی ممکن ہوا جلدی میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں. ایک دن ظاہری طور پر گزرا ہے امام سجاد کو آئے ہوئے.
حضرت حشام حاضر ہوئے ہیں مولا حسین کی خدمت میں. فرمایا اپنے امام کو سلام کرو. کہتے ہیں میں گہوارے کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا اے طفل صغیر تم پہ سلام ہو. تو وہ فوراً بولے میں طفل صغیر ہوں جو خضر کو نمازیں پڑھاتا رہا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد ہوئی. تو امام صادق کی خدمت میں پہنچے ابو بصیر اور امام نے فرمایا جاؤ اپنے آگے والے آئندہ امام کو سلام کرو. ابو بصیر کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب فصیح عربی میں دیا اور فوراً بولا کہ 1 ہفتے پہلے تمہارے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے, تم نے حمیرہ نام رکھا ہے, ہمیں یہ نام اچھا نہیں لگتا. توجہ کر لی. یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ یہ خود بتا رہی ہیں مثالیں کہ ان کے احوال علیحدہ ہیں اور ان کے احوال آمد و ظہور و ولادت کے اوپر ہمیں کہنے لگے جی ولادت تو ہماری ہوتی ہے. بھائی ہماری ولادت میں نجاست ہے, ان کے ہاں طہارت ہے. لفظ مشترک ہو سکتا ہے, مطلب مشترک نہیں ہے. اللہ بھی عالم ہے, مولانا بھی عالم ہے. اللہ بھی شہید ہے, نبی کو بھی اللہ نے شہید کہا ہے, مولا علی کو بھی قرآن میں اللہ نے شہید کہا ہے. ہمارے ہاں جو ملتان میں لوگ شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں. تو کیا سب شہید ایک جیسے ہیں؟ لفظ ایک جیسا ہے, مطلب ایک جیسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو مگر اس کا محل بدلے تو مطلب بدلتا چلے. وہی لفظ میرے لیے آئے تو ایک مطلب, وہی لفظ کہیں اور جائے تو دوسرا مطلب. تو مطلب بدلے گا محل بدلنے سے. یہ عربی زبان ہے, اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے. یہ محل بدلنے سے مطلب بدل دیتے.